اچھا مفتی صاحب، جیسے یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب کا حکم ہے، تو ہمیں وہاں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض کرنا، چونچرا کرنا کہ ایسا کیوں ہے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل اس طرح کی بات کرنا تو بعض صورتوں میں کفر بنے گا کہ ان کے حکم کو رد کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اس کی حکمت کا معلوم کرنا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو حکمتیں معلوم کرنے میں ویسے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی حکم کی، کسی معاملے کی حکمت ہمیں معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر حکمت نہیں ہے، ہم اس پر عمل کرنا یہ چھوڑ دیں، بلکہ اس پر عمل کرنا تو یہ ہمارے لیے ضروری ہی رہے گا، لیکن ہماری عقل جو ہے وہ وہاں اس حکمت تک پہنچ نہیں سکی۔ اور بسا اوقات اس میں ایسا ہوتا ہے کہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی علت یا اس کی حکمت کے بارے میں سوال کریں، کہ وہ ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا گویا کہ رد کر رہا ہے۔ تو ایسا موقع ہو تو ہرگز جو ہے وہ اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ حجر اسود کو چومنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، سنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں تو ارأیتا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تیرا جو ارأیتا ہے، یعنی تیرا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس کو اپنے یمن کے اندر رکھ کے آ جاؤ۔ یعنی تم یمن کے رہنے والے ہو، میں یہاں پر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں، ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تم آگے سے کہہ رہے ہو ارأیتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے خیال، یعنی یہ جو ارأیتا تم نے کہا نا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس کو یمن کے اندر رکھ کے آ جاؤ، آپ جلال میں حالانکہ سوال مناسب تھا، سوال ٹھیک تھا، لیکن وہ سوال کرنے کا موقع نہیں تھا۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی حکمت بیان کی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر ازدحام کے اندر، رش کے اندر کوئی پھنستا ہے تو اب نہ وہ خود دبے نہ دوسروں کو دبائے، یعنی تکلیف نہ خود پائے نہ دوسروں کو تکلیف دے۔ اب ضروری نہیں ہوگا اس کے اوپر کہ وہ اندر گھس کر ہی تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دے، اس کا استلام کرے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے جلال میں آئے کہ وہاں پہ سنت کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں خیال کی بات کی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک بیان کی کہ چاند اور سورج کو قیامت کے دن لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا، تو کسی نے کہا کہ چاند و سورج کا کیا قصور ہے؟ تو وہ جلال میں آ گیا، کہ جلال میں آ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ ان کا کیا قصور ہے؟ سوال اس کا ویلڈ تھا، لیکن موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے، کیونکہ چاند اور سورج کو جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہ ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بنیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حکمت معلوم کرنا یہ بالکل درست ہے، حکمت معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن ہر وقت لاجک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے حدیث کو سمجھتے ہیں اور حدیث کے ذریعے اپنی عقل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پر کوئی حدیث آئے اور ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں عقل کے اوپر، عقل کو اپنی حدیث سے ٹھیک کرتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے اپنے عقل کی اصلاح کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث آئے اور عقل کچھ اور کہہ رہی ہو، لاجک کچھ اور کہہ رہی ہو تو ہم لاجک کے پیچھے چلیں اور حدیث کو چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری امثلہ جو ہے وہ بزرگوں کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ تو حکمت تلاش کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ حکمت کے پیچھے پڑے رہنا، لاجک کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بندے کو بعض اوقات گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تو ہر وقت اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔